الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم
وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی اور اختیارات میں بھی وہ اللہ تنہا اور اکیلا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود صرف اور صرف اکیلا اللہ۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، نبی معظم، رسول مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات، اعزازات، معجزات عطا فرما کے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سارے مرد ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیا ہے، کامل اور مکمل بہت سارے مرد گزرے، لیکن عورتوں میں سے دو عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے کمال عطا کیا۔ ایک فرعون کی زوجہ آسیہ اور دوسری حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ خواتین میں سے دو خاتون ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے کمال عطا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، لیکن آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو حضرت مریم کا نام بار بار ملے گا۔ سورۃ آل عمران میں اور اسی طرح سورۃ مریم میں، اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک کے کہ جس میں حضرت مریم کا تذکرہ عیسیٰ کی والدہ کے طور پر کیا اور نام لے کے کیا۔
حضرت مریم قرآن پاک میں اس سورت کی نام بھی آپ اس سورت جو ہے نا اس نام کی سورت آپ کو ملے گی، سورت مریم کے نام سے۔ اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کا انتخاب کیا، اللہ نے نوح کو چنا، اللہ نے ابراہیم کے خاندان کو چنا، اور اللہ نے عمران کے خاندان کو چنا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا جو خاندان ہے اس میں آپ کو دو عمران ملیں گے۔ ایک عمران ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد، حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد، اور دوسرے عمران ہے مریم کے والد۔ مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب مریم اپنے بیٹے کو لے کے آئی تو قوم کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن۔ تو مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، حالانکہ وہ بڑے تھے موسیٰ سے، لیکن پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور پھر ان کے کہنے پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کا بھی انتخاب کیا، نوح کا بھی انتخاب کیا، ابراہیم کی آل کا خاندان کا انتخاب بھی کیا، اور عمران کے خاندان کا بھی انتخاب کیا۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں، کہ عمران جو مریم کے والد ہیں اللہ نے ان کے خاندان کا بھی انتخاب کیا۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی وجہ سے اللہ نے خاندان عمران کو ایک اعزاز بخشا۔ اب مریم کا واقعہ کیا ہے؟ ایک تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ مریم معاذ اللہ اللہ کی زوجہ ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہاں تک وہ رہتے تو ٹھیک تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ مریم ایک معبود ہے، مریم ایک الہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ کو کہیں گے اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لینا؟ تو تب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ بات جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی حاصل نہیں، جس کا اختیار ہی میرے پاس نہیں ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اسی طرح یہود آگے نکلے اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت مریم کو ایک زانیہ عورت کے طور پر پیش کیا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا رد کیا کہ نہ مریم معاذ اللہ زانیہ تھی، بدکارہ تھی، نہ مریم اللہ کی زوجہ ہے، اور نہ ہی مریم ایک معبود ہے۔ مریم کون ہے؟ مریم اللہ کی ولیہ ہے۔ مریم کون ہے؟ مریم صدیقہ ہے۔ مریم کون ہے؟ مریم طیبہ ہے، طاہرہ ہے، قانتہ ہے، ساجدہ ہے، راکیہ ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مریم کے بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی آپ خود بھی مریم کا تذکرہ پڑھیں
اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں بھی مریم کا تذکرہ کریں تاکہ لوگ بھی پڑھیں ان کو، لوگ بھی مریم کا تذکرہ جو ہے وہ پڑھیں اور آگے سنائیں پڑھائیں لوگوں کو۔ اور وہ مریم کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر اس کا ذکر کیا پہلے، اور پھر تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں اس کا ذکر کیا کہ عمران کی بیوی مریم کی والدہ انہوں نے نظر مانی۔ نظر کیا مانی؟ اللہ تو مجھے جو بھی بچہ عطا کرے گا نا، میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، میں اس کو تیری راہ میں وقف کرتی ہوں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں عمران کی بیوی اور مریم کی والدہ کے وہ الفاظ جو انہوں نے نظر مانی تھی، اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا۔ کیا ہے تذکرہ؟ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ وہ وقت یاد کرو جب مریم اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، عمران کی گھر والی، عمران کی زوجہ نے نظر مانتے ہوئے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں اللہ جو میرے بطن میں ہے اس کو آزاد کرتی ہوں، تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو میری طرف سے یہ جو میں نظر مانی ہے میں نے اس کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تجھے پتا ہے، تو سنتا بھی ہے۔ اللہ میری اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اب جب مریم کی والدہ نے یہ نظر مانی، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، جب اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی اللہ یہ تو میرے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، ذہن میں یہ بات تھی نا کہ میرے ہاں اللہ جو ہے وہ مجھے لڑکا دے گا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس وقت حضرت عمران کے گھر میں اولاد نہیں تھی، تو سب سے پہلی یہی خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ اور پھر مریم کی والدہ اس قدر نیک عورت کہ انہوں نے کہا اللہ جو بھی تو مجھے عطا کرے گا نا، میں اس کو تیرے راستے میں وقف کرتی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا میں اس کو بڑا افسر بناؤں گی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، لیکن مریم کی والدہ نے کہا اللہ تیرے لیے وقف ہے، تیرے راستے میں اس کو میں وقف کرتی۔ لیکن فرمایا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، کہنے لگی اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا تھا جو اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اور پھر کہنے لگی لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی، بہرحال جو تو نے مجھے عطا کیا میں اس کو قبول کرتی ہوں۔ انی سمیتها مریم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ اس اپنی بیٹی مریم کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اس موقع پر مریم کی والدہ نے دعا کی نا کہ اللہ شیطان کے شر سے اس کو بھی اور اس کے بچے کو اولاد کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اللہ
نے اس وقت کی ہوئی دعا کو قبول فرما لیا، اور آپ نے فرمایا جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں نا تو شیطان آ کے ان کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، اور اس کے چھونے کی وجہ سے ہی وہ بچے جو ہے نا وہ رونا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس مس سے، شیطان کے اس چھونے سے اللہ نے مریم کو بھی محفوظ رکھا، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، کیونکہ اس موقع پر دعا کی تھی مریم کی والدہ نے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہونا اس دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اس دن جس دن پیدا ہو اس دن بھی نام رکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے رات کو بیٹا عطا کیا ہے، میں اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھتا۔ اور پھر آپ نے اسی دن حضرت ابراہیم کا نام ابراہیم رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ، مریم کی والدہ کی اس نظر کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور جو وہ لڑکی ہوئی تھی، بیٹی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، اور اس کی بہت ہی اچھے انداز سے اللہ نے پرورش کروائی، اور اس کی خیر خیریت پوچھنے والا، اس کا کفیل اللہ نے زکریا کو بنایا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا مریم کے پاس آتے تو کیا دیکھتے؟ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، سردیوں کے پھل گرمیوں میں، اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں، اور ہے بھی بالکل تازہ پھل۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھ لیا، اے مریم، یا مریم انّیٰ لَکِ ہٰذَا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم نے کیا جواب دیا؟ ہوا من عند اللہ، یہ پھل مجھے میرا رب عطا کرتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس لیے کہ وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے ہی عطا کرتا ہے، وہ پوچھتا نہیں ہے، بغیر حساب کے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ مریم نے جواب دیا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ تو یہ بچپن ہے حضرت مریم کا، اور کفیل اس کے بنے حضرت زکریا علیہ السلام۔ یہ عمران جو تھے نا مریم کے والد، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو اس وجہ سے جب ماں نے مریم کی وقف کر دیا مریم کو، تو جو اللہ اکبر بیت المقدس کے عابد تھے، علماء تھے، ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ مریم کی کفالت میں کروں، مریم کی کفالت میں کروں، اور اس کے لیے ان کے درمیان جھگڑا بھی ہوا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ واقعہ مریم کا اور عیسیٰ کا یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، نوحیہ الیکا، جس خبر کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اے نبی جی آپ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ یہاں ہمارے ہاں تو کہتے ہیں ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں آپ، لیکن اللہ فرماتے ما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ کلمے پھینک رہے تھے، قرہ اندازی کر رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون جو ہے وہ کفالت کرے گا مریم کی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت
بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے جب اس مریم کے معاملے میں ان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا قرآن اندازی کر لو، قرآن ڈالا گیا، نام نکلا حضرت زکریا علیہ السلام۔ اب زکریا کون تھے؟ اللہ اکبر، مریم کے بعض لوگ کہتے ہیں خالو تھے، لیکن صحیح حدیث سے یہی ملتا ہے کہ آپ زکریا علیہ السلام مریم کے بہنوئی تھے، اور یہی وجہ کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ زکریا اور جو ہے وہ عیسیٰ سے معراج کی رات میری ملاقات ہوئی، تو زکریا اور عیسیٰ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں سے میری ملاقات ہوئی۔ بہرحال اس موقع پر پھر اللہ نے کفیل بنایا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ زکریا محراب میں آتے، اور محراب سے مراد یہ محراب نہیں ہے، وہاں اللہ اکبر بیت المقدس میں عبادت خانے میں انہوں نے اونچی جگہ پہ ایک کمرہ بنایا ہوا تھا تنہائی کے لیے، وہاں حضرت مریم کو رکھا اور وہاں صرف زکریا علیہ السلام ہی جاتے، تو جب بھی جاتے بے موسم پھل دیکھتے، اسی لیے پوچھا حضرت زکریا نے یا مریم انا لک ھذا، تو آگے سے مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ فرشتے آئے حضرت مریم کے پاس، اللہ کی ولیہ مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم، بڑی ہی طیبہ طاہرہ مریم، حضرت مریم کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے اور آ کے کیا کہتے ہیں یا مریم، اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے تمام جہان کی عورتوں پر تیرا انتخاب کیا ہے، طہارہ کی، اور اللہ نے تجھے پاکیزہ بنا دیا ہے، اللہ نے تجھے پاک بنا دیا ہے۔ یا مریم ان اللہ یبشر بک ان اللہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم جو تیرا انتخاب ہوا ہے، اللہ نے تجھے تمام عورتوں کی، جہان کی عورتوں پر معزز بنایا ہے، اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اے مریم تو اللہ کی فرما بردار بن جا، اللہ کے سامنے رکوع کیا کر، اللہ کے سامنے سجدے کیا کر، جتنے بھی رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اللہ کو سجدہ کیا کر۔ اور یہ باجماعت نماز کا حکم دیا کہ باجماعت نماز پڑھا کر مریم، کیونکہ مریم رہتی ہی بیت المقدس میں جو اللہ اکبر اونچی جگہ پہ حجرہ تھا، محراب تھا، وہاں پہ اللہ نے فرمایا اے مریم آپ تو اللہ کو سجدے کثرت سے کیا کر، رکوع اللہ کے سامنے جھکا کر کثرت کے ساتھ۔ پھر ایک موقع اللہ نے پھر فرشتوں کو بھیجا اور ان فرشتوں نے آ کے ایک بشارت دی مریم کو، اللہ نے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ قالت رب انا یکون لی ولد قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے آئے مریم کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی تجھے بشارت دیتا ہے، ایک بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے جس بیٹے کا نام عیسیٰ ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ بہت ہی عزت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ بچپن میں بھی، گود کے اندر بھی، جب بچے نہیں بولا کرتے اس وقت بھی وہ لوگوں سے کلام کرے گا، اور بڑھاپے
بڑھاپے میں بھی جا کے جب اللہ دوبارہ اس کو بھیجے گا دنیا میں، وہ اسلام کی دعوت دے گا بڑھاپے میں، اس وقت بھی وہ بات کرے گا۔ اور اسی طرح کہنے لگے یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ اس کو کتاب کی تعلیم دے گا، اللہ اس کو حکمت کی تعلیم دے گا، اللہ اس کو انجیل سکھائے گا، اللہ اس کو تورات سکھائے گا۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور سب سے بڑا اعزاز کہ اللہ اس کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کے مبعوث فرمائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر بغیر پڑھے جب بھی کوئی کتاب پڑھتے وہ ان کو پڑھنا آ جاتا، ان کو بالکل دشواری نہ ہوتی۔ کیوں کہ اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ اللہ کتاب و حکمت تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور سورت مریم میں اللہ نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اس کتاب میں نبی جی مریم کا تذکرہ کریں۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی، شرقی جانب بیت المقدس کے شرقی جانب علیحدہ ہو گئی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور ان کی طرف سے انہوں نے پردہ کر لیا، حجاب کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ فرماتے ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا، اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل آئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور پوری انسانی شکل میں آئے۔ حضرت جبریل آئے تو انسان بن کے آئے مریم کے پاس، اور مریم کے پاس آ کے کہنے لگے انما انا رسول ربک، میں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ جب حضرت مریم کے پاس آئے نا انسانی شکل میں، مریم تو وہ تھی جو اللہ کی عابدہ تھی، عبادت کرنے والی، علیحدہ تنہائی میں کوئی اللہ اکبر زکریا علیہ السلام کے پاس کے علاوہ ان کے پاس مرد نہ آتا۔ لیکن اب یہ کیا ہوا کہ اچانک ایک نوجوان اللہ اکبر حسین و جمیل نوجوان مریم کے پاس آ گیا۔ مریم ڈر گئی اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تجھ سے مجھ سے دور ہو جا۔ جب حضرت مریم نے یہ کہا تو جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے نا، حضرت جبریل کہنے لگے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، حضرت جبریل کہنے لگے میں تیرے رب کا پیغامبر ہوں، میں تیرے رب کا نمائندہ ہوں، اور تیرے پاس اس لیے آیا ہوں لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں۔ اب یہ بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جبریل نے بیٹا دیا، دیکھ لو جبریل نے بیٹا دیا، جب جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو پھر ولی نہیں بیٹا دے سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو نمائندہ ہوتا ہے نا قاصد، اس کا کچھ اپنا نہیں ہوتا، وہ تو جو پیغام بھیجنے والا ہوتا ہے وہ اس کا پیغام لا کے دوسرے کو دے دیتا ہے۔ حضرت جبریل نے بھی اللہ کی بات ہی کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کہتے لے اہب لک غلاما زکیا، میں اللہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل نے جب یہ بشارت دی تو مریم کہنے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، اور نہ ہی میں کوئی بد چلن عورت ہوں، نہ ہی میں بدکاری کرنے والی عورت ہوں۔ تو جب جبریل نے یہ سنا مریم کی زبان سے تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے قال کذالک، ہاں ہاں مریم بات ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہی ہے، لیکن ربک ہوا علی ہین، تیرا رب کہتا ہے یہ کام کرنا مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا انسان کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے، حضرت
آدم علیہ السلام کی صورت میں پہلے اللہ نے تخلیق کیا انسان کو بغیر ماں کے حضرت حوا کی صورت میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر ماں باپ کے ساتھ انسان کی تخلیق کی، لیکن یہ اللہ چوتھی تخلیق کرنا چاہتا ہے انسان کی کہ اللہ بغیر باپ کے بھی انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے۔ اللہ فرماتے جبریل کہنے لگے کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا۔ اللہ فرماتے جبریل کہتے ہیں تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تیرا رب اس تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتا ہے لوگوں کے لیے، اور اپنی طرف سے رحمت بنانا چاہتا ہے۔ حضرت مریم کو یہ بشارت دی۔ اب اللہ فرماتے مریم علیہ السلام یہ بشارت سن کے پریشان، کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو، کیا جواب دوں گی لوگوں کو؟ بہرحال حضرت جبریل بشارت سے دے کے چلے گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا۔ جب حمل سے ہوئی حضرت مریم بڑی پریشان ہے، اپنا وہ گھر چھوڑا، اپنا وہ حجرہ چھوڑا، محراب چھوڑا، اور باہر میدان کی طرف چل دی۔ ایک کھجور کا درخت نظر آیا، خشک کھجور کا درخت، اللہ اکبر، اس کے تنے کے ساتھ جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس تکلیف کی حالت میں ماتھے کو پکڑ کے کہتی ہیں یا لیتانی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس دن سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہ فرماتے اللہ کی طرف سے آواز آئی فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا فاما ترین من البشر فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اس حالت میں بیٹھی ہے مریم پریشانی کی حالت میں، اور کہتی جا رہی ہے یا لیتنی متو قبل ھذا، اس دن سے پہلے کاش میں مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان ہی مٹ چکا ہوتا، لوگوں کو جا کے جواب کیا دوں گی؟ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی اللہ تحزنی، اے مریم پریشان نہ ہو، جو اللہ اپنی قدرت کے طور پر تجھے بچہ عطا کرے گا وہ اللہ تیری عصمت کی بھی اور عفت کی بھی اللہ حفاظت ضرور فرمائے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، پریشان نہ ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا تیرے نیچے سے اللہ چشمہ جاری کرے گا، اس کھجور کے تنے کو ہلا، وہ خشک کھجور تھی، اللہ نے فرمایا اس کے تنے کو ہلا، اللہ اکبر، جب تو ہلائے گی نا کھجور، اللہ تر کھجوریں تیرے لیے جو ہے وہ نیچے گرائے گا، کلی واشربی، کھا، اللہ اکبر، اور جو ہے نا وہ پی جو اللہ تجھے عطا کرے، اور اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ رہی بات لوگوں کی اما ترین من البشر احدا، اگر تیری کسی بشر پر نظر پڑتی ہے تو اس کو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ فرماتے ہیں فاتت بہ قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا۔ مریم کو تسلی ہوئی کہ جو اللہ مجھے اللہ اکبر اتنا کچھ عطا کر رہا ہے وہ اللہ میری عصمت کی بھی حفاظت کرے گا، وہ اللہ میری پاک دامنی پر بھی انگلی نہیں اٹھانے دے گا۔ اللہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مریم اپنے علاقے میں دوبارہ واپس آئی۔ اللہ فرماتے ہیں فاتت بہ قومها تحملہ، جو اللہ اکبر خدشہ تھا مریم کو وہ سچ ثابت ہوا۔ لوگوں نے مریم کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھا، مریم کی گود میں ایک بچہ دیکھا تو کہنے لگی ہے مریم یہ تو نے کیا کام کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا
सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था, न तेरी माँ कोई बदचलन औरत थी, तेरा खानदान तो बड़ा ही ऊंचा खानदान है, लेकिन ये तू क्या काम करके आई है? अल्लाह फरमाते हैं मरियम ने खामोशी ना तोड़ी, कोई जवाब अपनी ज़बान से ना दिया, अपने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। वो और सीपा हो गए, कहने लगे अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया। एक तो मरियम तूने बुरा काम किया है, हम तुझे आबिदा समझते थे, जाहिदा समझते थे, हम तुझे तय्यबा समझते थे, ताहिरा समझते थे कि तू बड़ी पाक दामन औरत है, तू बड़े ऊंचे खानदान की औरत है, तेरा बड़ा बाप नाम अल्लाह अकबर नेक था और तेरी माँ बड़ी जो है वो नेक थी, तेरा भाई बड़ा नेक था, लेकिन तूने ये बुराई की और ऊपर से हमारे साथ मजाक कर रही है। कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, जो गोद वाले बच्चे होते हैं उनसे हम कैसे बात करें, उस बच्चे के साथ जो अभी गोद में है उससे कैसे कलाम करें। अल्लाह फरमाते हैं ये अभी जवाब दे रहे थे, उधर से अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा चल ईसा बोल के अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दे। ईसा अलैहिस्सलाम बोले, कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। ऐ मेरी माँ के ऊपर उंगली उठाने वालों, ये पूछने वालों कि ये बच्चा कहाँ से आया है, सुनो मैं तुम्हें बोल के कहता हूँ इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, उस अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, वजअलनी नबिय्या, उस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, उस अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है, औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और उस अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज की पाबंदी करूं, ज़कात अदा करता रहूं, और उस अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है बर्रम बिवालिदती, कि मैं अपनी माँ का खिदमत गुजार बन जाऊं, वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, मैं बदबख्त नहीं हूं, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया, किताब दी, अपनी माँ का खिदमतगार बनने का कहा, उस अल्लाह ने मुझे नमाज रोजे की पाबंदी का हुक्म दिया। अल्लाह फरमाते ईसा ने ये बोल के बताया ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम कौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून, अल्लाह फरमाते हैं ये है ईसा इब्ने मरियम और ये है मरियम की सच्ची कहानी कि अल्लाह ने एजाज के तौर पर, अल्लाह ने अल्लाह अकबर करामत के तौर पर मरियम को बगैर शोहर के बेटा अता फरमा दिया। ये अल्लाह की मर्जी है, जैसे मर्जी तख्लीक करे। अल्लाह अकबर किसी को माँ बाप के बगैर पैदा कर दे, किसी को अल्लाह अकबर बगैर माँ के पैदा कर दे, किसी को बगैर बाप के पैदा कर दे, किसी को अल्लाह अकबर माँ बाप के साथ पैदा कर दे, लेकिन ये तख्लीक पर इख्तियार किसका है? अल्लाह का। अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इन चारों में से किसी पर इख्तियार रखे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलम यज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय'अन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। वो अल्लाह बगैर बाप के पैदा करे उसकी मर्जी, बगैर माँ के पैदा करे उसकी मर्जी, बगैर माँ बाप के पैदा कर दे उसकी मर्जी, माँ बाप के साथ पैदा कर दे उसकी मर्जी, लेकिन फरमाया जिनको तुम पुकारते हो लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलम यज्तमऊ लहु, वो सारे मिल के भी आ जाए, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। इसलिए मांगो तो किससे मांगो? अल्लाह से। मरियम को अल्लाह ने बगैर शोहर के बेटा अता किया, ये है वाकया सच्चा मरियम का। फरमाया ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम कौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून, ये है सच्ची बात मरियम के बारे में। अब जो बेटा अता किया था अल्लाह ने उसको क्या कुछ अता फरमाया वो भी कुरान पाक में है, इंशाअल्लाह आइंदा।